السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ معزز عزیز پیارے ممبران گروپ خواتین کے لیے انمول کلاس، آج کے لیکچر کا ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ خواتین اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں۔ مختصر ترین باتیں ہوں گی اور جامع ہوں گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے، یہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں، نمازیں پڑھوں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، ذکر و اذکار کروں، روزہ رکھوں، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اس کو اچھا اگر استعمال کیا جائے تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ میں موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کرو، سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، پیاری بات کرو، اچھی بات کرو، اچھا بول اپنی زبان سے ادا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام اچھے کر دے گا، آپ کا اعمال خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا عمل خوبصورت ہو جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دو فائدے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، جو اپنی زبان سے اچھے بول ادا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے، چغلی سے بچاتا ہے، گالی سے بچاتا ہے، اچھے بول اپنی زبان کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم اس کا عمل خوبصورت کر دیتے ہیں، اس کا ہم کام اچھا کر دیتے ہیں۔ جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کا روزہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی ہر نیکی اس کی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ہم اس شخص کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تھا قرآن مجید کے اندر، کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، 4246 نمبر ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا اکثر لوگوں کو کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا اکثر لوگوں کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت ہے، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، 2004 حدیث کا نمبر ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا
دو چیزیں، خوف الہی اور حسن اخلاق، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جہنم میں جانے کا سبب اکثر لوگوں کا زبان ہوگی یا ان کی شرمگاہ ہوگی، ان کا غلط استعمال ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روایات سے آپ اندازہ کر لیں۔ ایک اور روایت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، یعنی توبہ ندامت کے آنسو۔ یہ مختلف حدیث کے اندر روایت ہیں، سنن ترمذی کے اندر ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب ان تمام حدیث کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ ان تمام حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کی نیکی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کتنا بڑا وبال ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اور کتنی بڑی نحوست ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر خواتین نیک ہیں، نماز بھی ادا کرتی ہیں، نیکی کے ہر کام کرتی ہیں، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اپنا ہر عمل برباد کروا لیتی ہیں۔ اب کون سی ایسی باتیں، میں کون سی باتیں کروں آپ سے، کون سی باتیں چھوڑوں؟ مجھے تو ایسے ایسے لوگ ملے ہیں، غیبتیں، چغلی، غیبت بھی ہیں، چغلیاں بھی ہیں، گالی، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں اکثر مائیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر گھروں کے اندر یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، اور میں نے تو اکثر یہاں تک دیکھا ہے بیٹی جو ہوتا ہے نا، بیٹی اپنی زبان کے ذریعے اپنی ماں کو اذیت دیتی ہے، اپنی ماں کو برا بلا کہتی ہے۔ بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، 18 20 سال 22 سال، کالج جاتی ہے، پڑھنے جاتی ہے، جب ماں روکتی ہے کہ بیٹی یہ کام نہ کر، اپنی ماں کو زبان کے ذریعے گالیاں بھی نکالتی ہیں، برا بلا بھی کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ خاموش ہو جاؤ، میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپنی ماں کا ادب اتنا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ معاشرہ تباہ کیوں ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر یہ جو بربادی ہے نا، یہ جو تباہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے بڑوں کا احترام ہی نہیں ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہم اپنی زبان کے ذریعے کر جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی عزت ہم اپنی زبان کے ذریعے کس طرح اچھالتے ہیں، کبھی آپ نے اندازہ کیا؟ مسلمان کی عزت، حرمت بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، بیت اللہ تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں تیرا دیدار کرنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن سب سے زیادہ، تجھ سے بھی زیادہ عزت ہے ایک مسلمان کی عزت کی۔ ایک مسلمان کی عزت، حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تانے دیے جاتے ہیں، رنگ کا تانا، جہیز کا تانا، کسی کی چال کا تانا، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ کو یہ ہوا ہے، اس کا ناک اس طرح کا ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے ہم ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نند، ٹھیک ہے، بہو کی لڑائی ہے، ساس کی لڑائی ہے بہو کے ساتھ، بہو کی لڑائی ساس کے ساتھ ہے، جہیز کے تانے، رنگ کے تانے، قد کے تانے، ہم ایسے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کیا کہا تھا؟ حدیثیں یاد نہیں ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کے لیے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ مشہور روایت ہے، مشہور روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ آپ کا بول اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ بول کیا تھا؟ ہم تو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کس طرح کی بات کرنی ہے، ہم نے کس طرح کی بات نہیں کرنی۔ ہم کسی کی چال کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، ٹانگیں بالکل بریک ہیں، مسواک اتارنے کے لیے نا درخت پر چڑھے، صحابہ کرام ہنس پڑے، ہوا چلی، کپڑا ہٹا، پنڈلی نظر آ گئی، بریک بریک پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر۔ میں آج کے اس لیکچر کے اندر اپنی تمام ماؤں بہنوں سے ایک گزارش کروں گا، اپنی زبان سے چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ ہمارے گھروں کی اکثر لڑائیاں زبان کی وجہ سے ہیں۔ زبان کے ذریعے ایسی ایسی گند ہم بولتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نیکیاں بڑی بڑی پرہیزگار خواتین ہیں، نیک خواتین ہیں، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے گالیاں نکالتی ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے غیبتیں کرتی ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈالتی ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ لڑائی جھگڑا زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنے گھر برباد ہوئے صرف ایک عورت کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے۔ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ 1000 دفعہ سوچے، 1,00,000 دفعہ سوچے کہ ہم اپنی زبان سے کس طرح کا بول ادا کرنے لگے۔ کسی پر الزام لگانے سے بھی ہم ڈرتے، کسی پر الزام لگانے سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ دین کا ٹھیکیدار ہے، کہتا کہ میں سب سے بڑا دیندار انسان ہوں، کسی پر بہتان لگاتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، اس کے دل کے اندر احساس تک نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں۔ گالیاں دیتے ہیں ہم، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی عزتی ہم اچھالتے ہیں کہ اس کا رنگ اس طرح کا ہے، اس کے کان اس طرح کے، اس کی آواز اس طرح کی ہے۔ میں نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا ہے، ساس جو ہے نا اپنی بہو کو کیا کہتی ہے پتہ کیا کہتی ہے؟ آپ اولاد نہیں ہوئی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، انہوں تو اولاد ہونی کوئی نہیں۔ پتہ ہے کتنا بڑا کفریہ یہ بول ہے۔ اس بول کی وجہ سے ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک غلط بول کی وجہ سے ہم اپنی ساری کی ساری نیکیوں کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ معاشرے نے اس چیز کا جینا حرام کر دیا ہے کہ جس بیٹی کے پاس، جس بہن کے پاس اولاد نہیں نا، اس کو تانے دے دے کر مار دیا جاتا ہے، اس کو اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہے کہ اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں سوچتے یہ جو معاشرہ ہمارے گھروں کا ماحول بن چکا ہے نا، اس طرح کا ماحول تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نہیں تھا، جس طرح کا ماحول آج ہمارے ارد گرد ہے۔ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں جی، ہم نے سارا دین اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہم بولنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ ہمارا ایک جملہ ہماری کتنی نیکیاں برباد کرے گا، کتنی نیکیاں برباد کرے گا ہمارا ایک جملہ۔ یہ اکثر بیماری خواتین کے اندر ہوتی ہے، نیند کی لڑائی نند، ٹھیک ہے، ساس بہو کی لڑائی، بس ادھر کی بات ادھر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں، قرآن سورۃ حجرات ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نہ کریں، پہلے تحقیق کریں مکمل طور پر، پھر بات آگے کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں،
کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی نیکی کہی ہے۔ میں ایک شخص سے وہ قبر کے اندر ایک لاش، ایک زندہ شخص کو دفن کر رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے اس کو بچا لیا۔ میں ایک طرف یہ نیکی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا۔ اس لیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم نے کتنے لوگوں کی عزتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، کتنے لوگوں کی ہم نے عزتیں اچھالی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ یہ آج ہم خود سوچیں۔ اگر آپ نماز ادا کرتی ہیں نا، اگر آپ نیکی کے کام کرتی ہیں، خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ رمضان کے روزے تب فائدہ دیں گے جب زبان کی حفاظت ہوگی۔ آپ کی بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، آپ نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، اتنا اپنی آنے والی بہو کا جینا حرام کریں جتنا خود برداشت کر سکیں۔ اپنی زبان کی وجہ سے اتنے گندے تانے، اتنے بڑے تانے ہم دیتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے، کئی دن اس کو نیند نہیں آتی آپ کے ایک جملے کی وجہ سے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ دو فرشتے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ آپ جو بھی اپنی زبان سے بول استعمال کر رہے ہیں، اگر اس زبان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، یہ جو شکر کا کلمہ ہے، میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلال ہے، یہ سارے کا سارا نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے، ایک درخت فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ اتنے قیمتی بول ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ خدارا فارغ بیٹھ جائیں، چپ ہو جائیں، چپ ہونے میں فرمایا کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، کہیں انی سائمن، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پتہ ہے زبان کی کتنی تباہ کاریاں ہیں۔ زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، زبان سے ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ دوسروں کی عزتیں اچھالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ میرے گھر کے اندر بھی بیٹی ہے، میں بھی ایک بیٹی ہوں۔ ہم کسی کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، خوف خدا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری عمر بھر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں کی چغلیاں، مسجد کے امام کی چغلیاں، ساس کی چغلیاں، بہو کی چغلیاں، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا لذیذ ترین کھانا بن چکا ہے۔ ہمیں نمازوں کے اندر رونا کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں ہمیں نمازوں کے اندر رونا آتا؟ وجہ کیا ہے؟ زبان سے غیبتیں، چغلیاں، ہم نے کانوں سے غیبتیں سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر نا اپنی خواتین کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، بہو سے ہم اتنی باتیں سنا دیتے ہیں کہ وہ بیچاری کئی کی راتوں سو نہیں سکتی۔ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں نا، دور تک بھی نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا مشہور ہے کہ عورتیں اکثر جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اپنی زبان کی وجہ سے۔ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، بس اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ترقی دے گا جو ترقی انشاءاللہ کبھی بادشاہوں کو بھی نہیں ملی۔ میرا آخری جملہ یاد کر لینا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی عبادت قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو، آپ کو سکون ملے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان سے چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، گالی نہ نکالیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں۔ اگر کسی کی آپ نے غلطی دیکھ بھی لیے نا، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں، سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں، پہلے تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگائیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بلا وجہ کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں،
ہم 1000 دفعہ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. روزانہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، روزانہ ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں. نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ادھر غیبتیں چگلیاں، ساری کی ساری نیکیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے آج کا درس یہ ہے، رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے. خواتین سے میں گزارش کروں گا خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں. اپنی بیٹی کو سمجھائیں، بیٹی کسی پر الزام نہیں لگانا، بیٹی کسی کو گالی نہیں نکالنی، بیٹی کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑانی. اگر کسی برداشت کرنی ہے، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا. یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. حسد عام ہے، بغض عام ہے. صبر کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ جو بھی کر رہی ہیں نا، جو بھی کر رہی ہیں پروپوگنڈا، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کا، حسد کی شکل میں. حسد ہوتا ہے نا، بغض ہوتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا. یہ اکثر مجھے پتا چلا ہے بعض خواتین کالا جادو کرواتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جادو کا علم ہے، کالا جادو ہے، کوئی نہیں جانتا نا، وہ اللہ جانتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب حساب کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ، غیبتیں بند کرو، چگلیاں بند کرو، گالیاں بند کرو، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو. جو آج کے میرا اس پورے لیکچر کے اندر جو سب سے قیمتی جملہ ہے نا، جو کہتا ہے نا قاری صاحب، جو ماں بہن بیٹی کہتی ہے نا کہ سکون نہیں ملتا، ہر وقت پریشانیاں ہیں، اولاد باغی ہو گئی ہے، غربت ہے. درود شریف پڑھا کریں آپ، کثرت کے ساتھ پڑھیں. نماز والا درود شریف 200 دفعہ، 300 دفعہ، 400 دفعہ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، اولاد بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر گھر کی پریشانی بھی دور کر دے گا. جو کہتا ہے، جو عورت کہتی ہے نا خامد کی طرف سے پریشانی ہے، خامد کی طرف سے پریشانی، یہ تو میں نے ٹاپک اٹیچ نہیں کیا کہ ہم خامد کے سامنے کس طرح گفتگو کرتے ہیں. اور بس اس پر ایک جملہ میرا یاد کر لینا ہے. جو عورت کہتی ہے نا کہ میرا گھر بچ جائے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنے خامد کے آگے زبان نہ چلائے. خامد جو بھی کہتا ہے، ساس جو بھی کہتی ہے، صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے. کنارہ کشی اختیار کر لے، اپنا ماحول بدل لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات، صاف ستھری بات، اچھی بات انسان کو بڑی اونچائی تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.